آج کل ٹی وی پہ، اخبارات پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک خبر کا بہت چرچا ہو رہا ہے، وہ ہے شہر یار افریدی، جو کہ نمائندگی کرنے گئی ہیں، کشمیر کاز کو اٹھانے گئی ہیں امریکہ میں۔ نیو یارک ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ ہم صرف اس بات کا بیک گراؤنڈ جانیں گے کہ انہوں نے جو چھچوری حرکت اور غیر ذمہ دارانہ اور احکامہ اور جو بالکل عقل کے خلاف بات کی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ انہوں نے نیو یارک کی گلیوں بازاروں میں جا کے ویڈیو بنائی اور چرچا کیا۔ آپ سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، وہ ہر بات میں یہی کہہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کی کارکردگی سارے جانتے ہیں۔ امریکہ میں جا کے انہوں نے جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس بات پہ انہوں نے وہاں کی غربت کا مذاق اڑایا ہے۔ بے گھر افراد کی ویڈیو بنا کے، بے روزگار افراد کی اور بھوکے لوگوں کی اپنی طرف سے انہوں نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی اور وائرل کی۔ ہم چلیں گے امریکہ، اکرم خالد صاحب سے پتہ کریں گے کہ یہ امریکہ جیسے امیر ترین ملک میں یہ بے روزگاری، یہ بے گھر افراد کون ہیں اور کیوں رہتے ہیں۔ اور کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم شہریار افریدی صاحب کی آواز یا ویڈیو نہیں چلا سکتے ہم، لیکن اس خبر کی بیک گراؤنڈ جانیں گے، اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، چلیں ہم چلتے ہیں امریکہ اور ان سے پتہ کرتے ہیں۔ افریدی صاحب جو پاکستان کے منسٹر ہیں، پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں اس وقت، وہ امریکہ کی ایک منہاٹن شہر میں کہیں جا کے دکھا رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ ہوم لیس لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر یا جو بھی مناسب جگہ ہے، اور وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، یا لوگ ان کو آتے ہیں، کچھ کھانا دے جاتے ہیں، کچھ پیسے دے جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ وہ ان کا بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کنٹری جو ساری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے اپنے ملک کے اندر دیکھیں یہاں لوگوں کا کیا حال ہے، ہوم لیس لوگ ہیں۔ اور کوئی عورت بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی طرف بھی انہوں نے اس کو امریکہ کی بیٹی کہا ہے، تو اور اس کا مذاق، تھوڑا سا مذاق بھی اڑایا ہے۔ لیکن اس پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ جو امریکہ کے حالات ہیں، ان کے پیچھے کیا وجہ ہے، ایسے کیوں ہے؟ تو نارمل تو ان کو اجازت دے دی تھی کسی حکومت نے یا کسی ادارے نے کہ آپ فلم بنا سکتے ہیں، چاہے یہ وہ کچھ کوئی بھی ہو؟ یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں پہ آپ جی فریڈم آف سپیچ کے نام پہ ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب امریکہ بنا تھا اس وقت یہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، جو کہ چند پیجز کا ہے، 6-7 پیجز کا، بہت بڑا نہیں ہے۔ ابھی تک وہ 7-8 پیجز کا ہوگا، زیادہ اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے ایوری امریکن یا ایوری جو بھی امریکہ میں ہے اس کے لیے اوپن ہے۔ کوئی بندہ بھی امریکہ کے خلاف، امریکہ کے پریزیڈنٹ کے خلاف دھمکی نہیں دے سکتے آپ کسی کو، اس پہ آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنے خیالات کا اظہار جتنا چاہیں جیسے چاہیں کر لیں۔ لوگ بلکہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی گالیاں بھی نکالتے ہیں، پھر بھی یہ فریڈم آف اسپیچ کے اندر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی بہت ہے امریکہ میں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا کو فریڈم ہے، اور ہر طرح کی خبر نشر ہوتی ہے، ہر طرح کی خبر باہر آتی ہے، اور لوگ بھی فری ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم فری، جو مرضی بولیں، جو مرضی بات کریں۔ 9/11 کے پاس اس جی کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دوبارہ اس کے خلاف لوگوں نے بہت شکایت کی، تو پھر دوبارہ وہ ختم کر دی۔ مطلب یہ کہ اب نہیں کنٹرول کرتے، اب اس کو واچ بھی نہیں کرتے کوئی بھی ادارہ یہاں کا۔ تو ابھی بھی فریڈم آف اسپیچ بہت امپارٹنٹ ایشو ہے امریکہ میں، اس کو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ اتنی فارغ ہیں یا ان کو پتہ نہیں کہ مصروفیت پاکستان میں کیا ہوتی ہیں؟ یہ وزارت داخلہ میں بھی رہے ہیں، امور داخلہ ان کے اس میں رہے ہیں، تو یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا۔ یہ میرے خیال پہلی دفعہ آئے ہیں امریکہ، اور انہوں نے دیکھا مینہاٹن کے اندر سیر سپاٹا کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہ لوگ فٹ پاتھ کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پوچھا، یہ بہت غریب، مطلب غریب سے لوگ ہوتے نظر آتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے، شاور نہیں لیا ہوتا انہوں نے، اس طرح کے کچھ بے شمار نہیں، کچھ لوگ ضرور نظر آئیں گے آپ کو ہر بڑے شہر میں، بلکہ بعض جگہ چھوٹے شہروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں یہاں امریکہ میں۔ تو یہ اس کے اوپر ہی انہوں نے مووی بنا دی۔ کوئی عورتیں بھی ہوتی ہیں اس طرح کے، ہوم لیس مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن نارملی ایسے لوگوں کو بہت سارے لوگ خفیہ طور پر مطلب خاموشی سے ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ
بہت سارے چرچ اور ہماری ہیومینٹی فرسٹ بھی اور ہماری مساجد احمدیہ جو مساجد ہیں وہ بھی اس طرح کے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے ان کو دے کے آتی تقسیم کرتی ہیں وقتاً فوقتاً. مستقل بھی کرتے ہیں کچھ ادارے. فلاڈیلفیا میں ہماری جماعت مستقل ہر ویکنڈ پہ اس کو سوپ کچن کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں ہم, اور وہ اس طرح کے ہوم لیس لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ یہ لوگ ہوم لیس کیوں ہیں اتنے امیر ملک میں؟ یہ بڑا اچھا کویشچن ہے, بہت اچھا کویشچن ہے. اور امریکہ میں ہوم لیس لوگ ہیں, اور امریکہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کام نہیں کرتے, جن کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی سروائیو کرتے ہیں. اور موسم سرد گرم ہونے کی وجہ سے مشکلات بھی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو, لیکن جب سردیاں بہت زیادہ پڑتی ہیں تو بہت سارے لوگ جس میں خاص طور پہ چرچز ہیں وہ اپنے ڈور کھول دیتے ہیں. وہاں انہوں نے اسپیشل جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں بیڈ بھی لگائے ہوتے ہیں, وہاں ان کو اس کو شیلٹرز کہتے ہیں, ایسی جگہ کو شیلٹر کھول دیتے ہیں. وہاں پہ ان کو سردی جب بہت زیادہ پڑتی ہے, پتہ ہے یہ باہر فریز ہو سکتا ہے عام انسان, اور ایسی سردی ہوتی ہے امریکہ میں, تو ان کے لیے شیلٹر کھل جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ رہتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ شاور کا بندوبست ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ گورنمنٹ کے بہت سارے پروگرام ہیں ایسے لوگوں کو مطلب صحیح راستے پہ لانے کے لیے. ان کو چھوٹی موٹی ٹریننگ دیں, ان کو کچھ سکھائیں, ان کی عادت چینج کریں, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنا گھر بنائیں. لیکن اس کے باوجود ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں. ان پروگرام سے بہت سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, اس لیے ہوم لیس ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے. بہرحال گورنمنٹ کے پروگرام ہیں اس میں بہت, گورنمنٹ کی ایسے لوگوں کے لیے ویلفیئر بھی ہے, وہ بھی ہے. لیکن یہاں کیونکہ 2 پارٹی سسٹم ہے, ایک پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے ایسے لوگوں کو خود پیسہ دے دو, خود ہی اپنا انتظام کریں, اپنا خریدیں اور اپنا کھائیں جو بھی کھانا ہے انہوں نے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ ان کو اگر خود پیسے دوں گے یہ ڈرگ لے لیتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, پھر مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے. اس طرح سے یعنی جو ہوم لیس لوگ ہیں اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 70-80% کسی نہ کسی ڈرگ کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے. اور یہاں پہ ڈرگ ریہیبلیشن کا بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے, جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے لیکن وہاں سے بھاگ کے آ جاتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرتا. گورنمنٹ کے لیے بھی ہیلپ لوگ کرتے ہیں اور پرائیویٹ لوگ بہت ہیلپ کرتے ہیں امریکہ کے. تو اب یہ کویشچن یہ ہے کہ پھر بھی ایسے لوگ کیوں ہیں؟ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں تقریباً 7 ملین ان ڈاکومنٹ لوگ ہیں. ان ڈاکومنٹڈ لوگ وہ ہیں جو امریکہ میں کسی طریقے سے غلط طریقے سے انٹر ہو گئے, لیکن ان کے پاس کوئی رہاں جہاں کا اسٹیٹس نہیں ہے, گرین کارڈ نہیں ہے, سٹیزن نہیں یہاں کے ہوئے, یہاں کے اپنا پاسپورٹ ہے وہ ضائع کر دیا, گم ہو گیا, اگر ہے تو ایکسپائر ہوا ہوا ہے, ویزا ایکسپائر ہوا ہوا ہے. اس طرح کے لوگ ان ڈاکومنٹ 7 ملین لوگ ہیں امریکہ کے اندر, اور یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. امریکہ کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ کچھ سالوں بعد ایسے لوگوں کو یہ دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکومنٹ دے کے لیگلائز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو کلنٹن کے زمانے میں کیا گیا تھا, اب دوبارہ یہ کوشش سوچ رہی ہے گورنمنٹ, اور پریزیڈنٹ بائیڈن ان لوگوں کو لیگلائز کرنا چاہتا ہے. لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں کو تو ان ڈاکومنٹ ہونے کے باوجود جس کو ہم کہتے ہیں انڈر دا ٹیبل کام ملنا, وہ ملتا ہے یہاں پہ کام. یہاں پہ بہت کام ملتا ہے امریکہ میں, کام بہت ہے ہر ایک کے لیے جو کرنا چاہے. تو جو بھی ان ڈاکومنٹ لوگ ہیں ان کو مطلب ہوم لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بھوکا مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے کام ہے, لوگ ان کو کام دیتے ہیں. مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو گھر کا گھاس کاٹا, کچھ اور کام چھوٹے چھوٹے کام کر دیے, وہ کہتے ہیں اچھا یہ کنسٹرکشن کا کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کوئی کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے, کوئی پینٹنگ کرنی گھروں میں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جو بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے لیے ایسے لوگ ان کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ, ان کو لے جاتے ہیں, اور دن کے دن جتنا کام کرایا 6 گھنٹے 4 گھنٹے پیسے. میں خود بھی ایسے لوگوں کو یوٹیلائز کرتا ہوں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ان کی ایک طرح کی ان کی ہیلپ ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی, اور لوگ کرتے بھی ہیں یوٹیلائز. اور یہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے یہ ہوتا ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کا لا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے, ایسے لوگوں سے کام نہیں لے سکتے. اگر کوئی کام کر کے اپنے پیسے ارن کر کے رہنا چاہتا ہے اس کو پوری آزادی ہے, لیکن لیگلی وہ نہیں کام کر سکتے. اگر کسی کمپنی نے لیگلی ہائر کرنا ہے تو ڈاکومنٹ ہونے ضروری ہیں. انلیگل بندے کو ہائر کرنے کا جرمانہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کو ایک ایسی جاب نہیں مل سکتی جو کہ جس جاب کی وجہ سے وہ مستقل مزاجی پیدا ہو اور ایک پتہ ہو میری اتنی انکم آنی ہے. یہ ایک پرابلم ہے ان ڈاکومنٹ لوگوں کے لیے. اچھا, اب کویشچن یہ ہے کہ ایسے ان میں سے ہوم لیس لوگ جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟
بات یہ ہے کہ جب یہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے، کئی دفعہ جاب نہیں ملتی یا لوگوں کا کام نہیں کرنا چاہتے، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لوگوں کے پاس باقی سہولتیں ہیں، کھانا پینا ہے، پیسے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی وہ سٹینڈرڈ نہیں بنتا ان ڈاکومنٹ ہونے کی وجہ سے، تو یہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوم لیس ہوتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ گھر کا کرایہ نہیں دے پاتے، اپنا کام نہیں کرتے، کام چھوڑ دیتے ہیں اپنا۔ اس کے بعد پھر یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ گو کہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت سارے چرچز، بہت سارے لوگ ڈفرینٹ فیتھ کے جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ میں بلکہ خود میں نے اس طرح کے لوگوں کے لیے ہیلپ کرتا ہوں۔ میں اپنے چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں جاتا ہوں کئی دفعہ، رات شام کو مجھے کوئی نظر آئے تو میں اس کی ضرور کسی نہ کسی رنگ میں ہیلپ کرتا ہوں، بلکہ اگر کوئی نظر آ جائے جو تھوڑا سا ہیلتھی مناسب بندہ ہو تو میں اس کو کہتا ہوں کل تیار رہنا، صبح مجھے بتاؤ کہاں ملو گے، میں تمہیں کام دوں گا۔ میں اس کو کسی کام کے لیے یوٹیلائز کر لیتا ہوں، پھر اس کو دن کے پیسے پورے دے دیتا ہوں۔ تو اس طرح میں کرتا رہتا ہوں اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں، وہ ہیلپ لیتے بھی ہیں ان سے اور پیسے بھی دیتے ہیں، ہیلپ کرتے بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، یہ گزارا کر لیں، لیکن وہ تھوڑا سا کام اس لیے لیتے ہیں کہ یار یہ بالکل ڈرگ پہ نہ کہیں چلا جائے، یا پھر ڈرگ نہ خرید لے، یا پھر یہاں ڈرگ کا بھی پرابلم ہے، الکوہل کا بھی پرابلم ہے۔ الکوہل اوپنلی کیونکہ ملتی ہے، یہ لوگ الکوہل پی کے بھی اپنا بیڑگر کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہوم لیس ہیں۔ تو ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی بہت ساری پالیسیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور ہر اسٹیٹ کی اپنی ہیں، جہاں پہ ان لوگوں کے لیے ہیلپ موجود ہے۔ اگر کوئی ہیلپ لینا چاہے، اگر کوئی نہ لینا چاہے تو پھر ظاہر ہے وہ ہوم لیس ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ جا کے بیٹھتے ہیں نا ہوم لیس لوگ، اگر کوئی بندہ اس کے نیبرہڈ میں ہے، یہ دیکھتا ہے روز ایک ہی بندہ ہوم لیس یہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بندہ ضرور ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ یہ تمہیں کیوں پرابلم ہے، تم کیوں ہوم لیس ہو، تمہارے پاس گھر نہیں، تم یہاں پہ کیوں سوتے ہو سڑک پہ۔ لوگ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بجائے ان کی ہیلپ لینے کے جگہ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی یہی حال ہوا ہے میرے ساتھ۔ ایک دفعہ ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا میں صبح لینے آؤں گا، نہیں مجھے ملا، میں نے اس کو ڈھونڈا، مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ 2 ہفتے بعد دوبارہ وہاں نظر آیا، میں نے کہا تم 2 ہفتے کہاں رہے ہو؟ کہتا جی بس کچھ نہ پوچھیں، میں نہیں کام کر سکتا، میرا یہ، وہ اپنا ایکسکیوز بتانا شروع ہو گیا۔ پھر میں ایک اور جگہ پہ ایک دفعہ گیا تو وہاں دیکھا وہ سویا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اس نے لوکیشن اپنی چینج کی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں ان لوگوں کو مسکین کہا گیا ہے، یہ مسکین ہے بیچارے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ان کو یہ بھی کہا ہے ایسے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، حکم ہے قرآن کا، بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، ایسا ہی حکم بائبل میں بھی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں، اور خواہ وہ پاکستان میں ہے یا یہاں پہ ہے۔ لیکن جو ریشو ہے ایسے لوگوں کی امریکہ اور پاکستان کی، وہ مطلب میرے خیال میں اگر یہاں پہ 1 ہے تو وہاں پہ اس کے مقابل پر کم از کم 60 لوگ ایسے ہوں گے۔ جو پاورٹی ہے اس وقت پاکستان میں 40% لوگ جو ہے ان کا پاورٹی جو انکم ہے اس سے لو ہے انکم، یا نئی انکم ہے۔ امریکہ میں یہ حال نہیں ہے، امریکہ میں اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4-5% ہوں گے، 10% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کا فضل ہے، یہ امریکہ ایک کنٹری بڑا سالڈ کنٹری ہے، اور اپنے لوگوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، ہر طرح سے کرتا ہے۔ لیکن ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اگر کوئی سسٹم نہیں فالو کرتا تو اس کو مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سسٹم کو بریک کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ اس طرح کے لوگ اگر چھوٹا موٹا کوئی کرائم بھی کر دیں نا، جج یہاں کے ان کو سزا نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ تو بیچارہ بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل بھیجو، اس کی پہلے سائیکک ہاسپٹل میں بھیج کے اس کی ٹریٹمنٹ کرو پہلے، پھر کوئی بعد میں کریں گے اس کو سزا دینی۔ یہ تو زیادتی ہے اگر اس کو سزا دے کے جیل بھیج دیں۔ مطلب اس طرح کا جسٹس سسٹم ہے اس ملک میں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح امریکہ میں داخل ہو گئے، کون سا بارڈر یا کون سا انہوں نے ایئرپورٹ استعمال کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جو میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے، کینیڈا کے ساتھ اور میکسیکو دونوں طرف جو بارڈر ہے ہمارا، ان 2 ملکوں سے ہی لگتا ہے، باقی سمندر ہیں دونوں طرف، ایک طرف اٹلانٹک اوشین ہے، ایک پیسیفک اوشین ہے، کچھ لوگ سمندر کے راستے بھی آ جاتے ہیں اس کشتیوں پہ۔ لیکن جو میکسیکو کا بارڈر ہے وہ تو تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار میل لمبا ہے، اور وہاں پہ ہر جگہ پہ فینس یا دیوار نہیں بنی ہوئی، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور راتوں رات انٹر ہو کے ادھر آ جاتے ہیں، بادل واک کر کے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ ان ڈاکومنٹ جو 7 ملین لوگ ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے تو وہ انٹر ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اس لیے، اور وہ آتے اس نیت سے ہی ہیں کہ
وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم روزی ہے، کام ہے، ہم کر لیں گے، اس لیے وہ آتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں مجھے چند سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ فرانس کے نیشنل تھی، ان کے پاس نیشنلٹی، وہ جرمنی میں کام کرتے تھے، جرمن بھی بولتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک امریکہ ایسا ملک ہے، وہ چلے جاتے تھے امریکہ کہ وہاں کوئی بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بھی ایسا انتظام ہوتا ہے کہ آپ گزارا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، میکڈونلڈ، برگر کنگ جو ہے یہاں پہ ہر دوسرے قدم پہ ہے، یا اور کوئی اس طرح کے ریسٹورنٹ تو امریکہ میں بے شمار ہیں. یہ لوگ اینڈ آف دا ڈے اپنا کھانا جو انہوں نے اگلے دن یوز نہیں کرنا ہوتا وہ پھینکتے نہیں. بہت سارے تو پھینک دیتے ہیں، لیکن جو نہیں نا پھینکتے، اگر ان کو پتہ ہو نا ہمارے ایریا میں فلاں جگہ پہ ہوم لیس لوگ ہیں، یہ کھانا وہاں سے پیک کر کے وہاں ان کو دے آتے ہیں ڈبوں میں. میں نے خود دیکھا ہے ایسی جگہ، ایسے ہوتا ہے یہاں پہ امریکہ میں. اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ میں کوئی بھوکا سوتا ہے امپاسبل ہے، یہ نہیں ہے بات. ہاں، لوگ چھت کے نیچے نہیں سوتے، یہ پاسبل ہے، لیکن بھوکا کوئی نہیں سوتا. دوسرا یہ کہ یہاں پہ آپ ویسے ہی میکڈونلڈ پہ جاؤ نا، کسی عام علاقے میں بھی جہاں پہ لوگ گاڑی کھانا لے رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ، اس کو جا کے کہو کہ میں تو ہوم لیس ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میں نے کھانا کھانا، وہ آپ کو ایک برگر ضرور دے دیں گے، ساتھ پانی کا گلاس دے دیں گے، جو پانی وہاں سے لے لو ٹوٹی سے، اور یہ برگر لے لو، کھا لو. مطلب یہاں پہ ہر بندہ جو ہے، یہ جو بڑے جتنے بھی اسٹوروں کے مالک ہیں یا جس کے پاس چار پیسے ہیں، اگر وہ کاؤنٹر والا نہ بھی دے نا، کوئی پیچھے بندہ سن رہا ہے، وہ کہے گا اچھا اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. یعنی میں نے خود اپنی ذاتی طور پہ بھی کئی دفعہ ایسے کیا ہے. وہ کوئی غریب بندہ دیکھا ہے میں نے، تو وہ نہیں، اگر اس نے، یہ نیو جرسی میں ہوتا تھا، پینسلوینیا میں تو کوئی کیس ہوا ہی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ نہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے کیونکہ زیادہ فارنرز ہیں نیو جرسی میں. لیکن میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ کہ اس طرح آیا ایک بندہ، وہ روٹی مانگ رہا، نہیں دی، میں نے اس کو پیسے دی، میں نے کہا دے دو یار اس کو. تو یہ والی جو بات ہے امریکنز کے اندر بہت زیادہ ہے، یہ ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کھانے کے معاملے میں. بھوکا نہیں کسی کو رہنے دیتا یہ. اور اگر کسی کو دیکھ لیں نا کوئی گاربیج کھانا سے اٹھا رہا ہے، وہ اگر عام لوگ اپنی گاڑی روک کے باقاعدہ اسے کہیں گے یہ لو یہ پیسے، جا کے خود کھانا کھا لو، یہاں سے گاربیج نہ اٹھاؤ پلیز. مطلب اس طرح کے یہ لوگ ہیں یہاں پہ. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہوئے ہیں امریکہ میں. تو اللہ کا فضل ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس اللہ میاں نے دیا بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہیلپ بھی بہت کرتے ہیں لوگوں کی. اسی لیے دنیا میں جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، سب سے پہلے امریکن پہنچتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں لوکل کی کیوں نہیں ہیلپ ہو سکتی. ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا کے ہر ملک میں، آپ یورپ میں چلیں گے وہاں بھی نظر آئیں گے آپ کو. یہ ایک نیچرل سا ہیومن فنامنا ہے جس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے کسی کا بھی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے امریکن جو سوسائٹی ہے اس کی اچھی تصویر کشی کی کہ وہ انسانی ہمدردی ان میں موجود ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. 70 لاکھ آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، اس سے تو ایک شہر آباد ہوتا ہے کہ وہ امریکہ میں 70 لاکھ افراد کو وہ نگہداشت کر رہے ہیں. تو اب جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے یا جس مقصد کے لیے بنائی ہے، ان کا آپ نے اچھی طرح بتا دیا کہ امریکن معاشرہ کیا کرتا ہے. آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس طرح کے پروگرام ایسے موضوع ہم اور لے کے آئیں گے. ناظرین، اچھا، میں ابھی کمپیوٹر پہ ریسرچ کر رہا تھا گوگل، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو 7 ملین میں نے کہا ہے 70 لاکھ، یہ ایکچولی اس وقت 13 ملین تک پہنچ گئی ہوئی ہے. 13 ملین یعنی 130 لاکھ کی آبادی ہے امریکہ میں جو ان ڈاکومنٹ ہے. جی 1 کروڑ اور 30 لاکھ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کریکٹ کر دیا. اور یہ تھی ناظرین آج کا پروگرام. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. نصیر کو جرمنی سے اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی شکریہ بہت بہت سب قارئین ناظرین کا.